السلام علیکم 6 کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ اپنی اسلامیات کھولیں جو 6 کلاس کے لیے ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ جو چیپٹر ہم پڑھیں گے، آج جو لیسن ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے باب دوم، ایمانیات اور عبادات کا اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ ایمانیات اور عبادات کا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اس میں ایمان کا مفہوم بتایا گیا ہے کہ ایمان سے کیا مراد ہے۔ ایمان سے مراد ہے مان لینا، تسلیم کرنا، ٹھیک ہے، کہ ہر مسلمان کا ایمان ہے اس پر کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ساری کائنات کو اس نے بنایا ہے، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے سب اسی نے پیدا کیے، وہ ہر شے کا مالک ہے، زندگی اور موت اسی کے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھا جائے اور وہی اسی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے۔ اب ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ تمام آسمانی کتابیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں، تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے، قیامت تک وہی آخری نبی رہیں گے، اور جو قرآن پاک کتاب آئی ہے وہ بھی قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب اس کے پیج کو پلٹ کر دیکھیں، اب یہ ہے توحید۔ اگلا اس کا جو اسی کے اندر جو ٹاپک ہے وہ ہے توحید۔ توحید کا معنی کیا ہے؟ توحید کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، ایک کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں، صفات میں اکیلا ہے، تنہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیتوں میں بھی اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ لوگوں تمہارا معبود صرف ایک ہی خدا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ پاک ایک اور جگہ پر آیت میں فرماتے ہیں لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، یہ سورہ شورا کی آیت ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ اور پھر انسان پر جب کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ بھی انسان کو دکھایا ہے کہ میرے سے اس طرح دعا مانگو، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اے پروردگار تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم کائنات کے نظام پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کس طرح ساری کائنات کو چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور نظام شمسی کس طرح چل رہا ہے، سیارے، ستارے، چاند کس طرح اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں۔ اور اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ہمیں ہر حال میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اور عقیدہ توحید جو ہے نا، جو یہ توحید کا عقیدہ، یہ اسلام میں سب سے اہم حیثیت اس کو حاصل ہے، اور مسلمان کے اندر یہ جرأت، بہادری بھی پیدا کرتا ہے، اور عقیدہ توحید کے جو ماننے والے ہیں ان میں اتحاد، مساوات اور اخوت جیسی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں اگلا سوال ہے، درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ صلح حدیبیہ 8 ہجری میں مسلمانوں اور قریش کے درمیان ہوئی۔ 8 ہجری نہیں تھا نا، 6 ہجری تھا، تو ہم اس کو کراس لگائیں گے، یہاں پر آپ نے کراس لگانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 400 صحابہ کے ہمراہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ 400 نہیں تھے نا، 1400 تھے، تو اس کو بھی ہم یہاں پر کراس لکھیں گے۔ اگلا ہے مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر قریش کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت علی کو نہیں بھیجا گیا تھا، کس کو بھیجا گیا تھا؟ حضرت عثمان کو، تو ہم یہاں پہ بھی کراس لگائیں گے۔ اور اگلا ہے لاسٹ والا، کفار مکہ نے صلح کی شرائط کے ساتھ ابو جہل کو روانہ کیا؟ نہیں، ابو جہل کو نہیں روانہ کیا تھا، انہوں نے سہیل ابن عمر کو دے کر شرائط بھیجی تھی، یہ بھی ہمارا کراس ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس چیپٹر کو اچھے طریقے سے ریڈی کرنا ہے۔